اور جا کر کے درختوں پر اسپیکر لگا کر کے جس طرح دیہاتوں میں پھیری لگانے والے پھیری لگاتے ہیں، جس طرح سبزی بیچنے والا سبزی کی آواز دیتا ہے، اسی طرح ہمارے بڑے اللہ کی توحید کے ہوکے لگایا کرتے تھے۔ خلوص تھا، اس کی برکت کی وجہ سے اللہ نے یہ رونقیں لگا دی ہیں۔ اللہ ان رونقوں کو قیامت تک تا دیر اللہ زندہ و تابندہ فرما دینا۔ سامعین ذی وقار، جس کی نسبت سے ہم حاضر ہیں، آواز تھوڑی زیادہ کر دیں، سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گفتگو فرما رہے، واز فرما رہے۔ میری گفتگو کا انداز اور آپ کی گفتگو کا انداز اور مسنون انداز خطابت جو تھا وہ یہ تھا کہ میں تو آپ سے گفتگو کرتے ہوئے کبھی دھیان اس طرح موڑتا ہوں، کبھی اس طرح موڑتا ہوں، کبھی سامنے کی طرف۔ آقا علیہ السلام کا معمول یہ نہ تھا، آقا علیہ السلام سے جس سے گفتگو کرتے تھے آپ رخ ہی اس کی طرف نہیں موڑتے تھے بلکہ خود اس کی طرف مڑ جایا کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جب تک اگلا بات مکمل نہ کر لیتا آپ عقل کل کے مالک، آپ اللہ رب العزت کے رسول پیغمبر، مگر اس کے باوجود جب تک اگلا بات مکمل نہ کر لیتا آقا علیہ السلام دھیان نیچے کرتے ہوئے اگلی کی بات کو مکمل توجہ سے سنتے چلے جاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں، دوران گفتگو آقا علیہ السلام نے سامنے دیکھا ایک ہستی تشریف لا رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹھ جائیں۔ وہ آنے والا پیغام سنتا ہے، خطاب سنتا ہے، وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ وہ دروازے کی دہلیز ہے، مجمع کے سامنے کسی کا نام نہیں پکارا گیا، براہ راست ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ۔ سامنے ہی قریب ہی اونٹوں کا باڑا ہے، اونٹوں کے باڑے کے اندر سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ بیٹھ جاؤ، آپ اونٹوں کے باڑے کے اندر جو خالی زمین تھی آپ اسی زمین پر ہی بیٹھ گئے کہ درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، غنیمت ہے تیری محفل میں جہاں بیٹھ گئے۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، آقا علیہ السلام گفتگو فرماتے فرماتے جب دروازے کی طرف دیکھتے ہیں وہ ہستی وہیں بیٹھی ہوئی، بیزاری کی کیفیت آپ کے حکم کی وجہ سے نہیں، جہاں بیٹھے ہیں وہ دروازے کی دہلیز ہے۔ اگر آگے آتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اگر پیچھے ہٹتے ہیں تکلیف کی وجہ سے، نبی کی محفل سے ایک بال برابر بھی پیچھے ہونا وہ ان کی عزت نفس کے خلاف تھا۔ آقا علیہ السلام نے جب پلٹ کر پھر نگاہوں کو دوڑایا، ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور صحابہ اکرام ارشاد فرماتے ہیں وہ قد کے اندر اتنے چھوٹے تھے، آپ کھڑے ہوتے تھے، دیگر صحابہ اکرام کی جماعت کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، وہ بیٹھے ہو کر بھی ان سے بڑے نظر آتے تھے۔ اور جہاں تک سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آتا ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹھے ہوتے تھے، عام انسان جب کھڑا ہوتا تھا وہ اس سے پھر بھی بڑے نظر آتے تھے۔ سارے صحابہ اکرام کی جماعت وہ تھی جو رکاب میں پاؤں رکھ کر کے گھوڑے پر بیٹھا کرتے تھے، جست لگا کر کے گھوڑے پر بیٹھا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب نے جو قد عطا فرمایا تھا، آپ زمین پر کھڑے کھڑے اپنی ٹانگ کو گھما کر گھوڑے پر تشریف فرما ہو جایا کرتے تھے۔
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود، صحابہ اکرام کی جماعت بھی موجود۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عبداللہ آگے آ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے بیٹھے آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عبداللہ بیٹھے بیٹھے آگے بڑھ رہے ہو، اٹھ کر آگے کیوں نہیں آ رہے؟ ارشاد فرمایا سونے آپ نے آگے بڑھنے کا حکم فرمایا ہے، اٹھ کر آنے کا حکم تو نہیں فرمایا۔ آقا علیہ السلام کے فرامین کا یہاں تک احترام کیا۔ قد کا چھوٹا ہونا اپنی جگہ تھی، آقا علیہ السلام کے یہ جانثار شادی کے بعد غصے کے اندر، غیرت کے اندر، ایمانی قوت کے اندر اتنے مضبوط تھے کہ جب سیدنا معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آگے بڑھ کر کے صحابہ اکرام سے پوچھ کر کے ابو جہل پہ جب حملہ کیا تھا، ابو جہل کو زمین پر گرا کر کے اس کی چھاتی پر چڑھ کر کے جس کی گردن کو تن سے جدا کیا گیا اور جس نے تن سے جدا کیا تھا وہ چھاتی پر بیٹھ کر کوئی اور نہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تھے۔ قد کے اندر اتنے چھوٹے تھے مگر ایمانی غیرت، ایمانی قوت اتنی مضبوط تھی کہ بڑے غصے والے۔ ان کی بیوی شادی کے بعد ارشاد فرماتی ہیں کئی مرتبہ گھر کے اندر ایسے حالات ہوتے یہ غصے کے اندر آ جاتے اور آگے بڑھ کر کے اگر مجھے مارنے لگتے میں خامد کی گستاخی تو نہ کر سکتی تھی، میں حضرت کو کندھوں سے اٹھا کر کے دیوار پر بٹھا دیا کرتی تھی، اترنا مشکل تھا، میں پاس سے گزرتی ہوئی پڑھتی جاتی تھی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جزاکم اللہ خیرہ کہ اللہ رب العزت احسان کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن سنتے دل نرم ہو جاتا، چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی۔ مجھے یہ موقع مل جاتا، اب غصہ ختم ہو گیا، دیوار سے اٹھا کر کے میں زمین پر کھڑا کر دیتی۔ یہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ پیلو کے درخت پر چڑھ کر کے مسواکیں اتار رہے ہیں، صحابہ اکرام کی جماعت نے دیکھا، صحابہ اکرام کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اتنے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، آنکھوں میں پانی آیا، وہ پانی آنسوؤں کا ابھی ٹپکا نہیں کہ میں تو اس وقت سے ڈرتا ہوں کہ وہ پوچھ نہ لے یہ اگر ضبط کے آنسو تھے تو ٹپکے کیسے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی کہوں گا ان آنسوؤں کے بارے میں کہ کسی کے ایک آنسو پر ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ آنکھوں میں آنسو چمکا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، صحابہ اکرام کی جماعت بھی مسکرائی ہے، کائنات کے امام بھی مسکراتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے رونے کا سبب پوچھا، سونے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میرا قد چھوٹا ہے، میرا کپڑا، میرا تہمد تھوڑا سا پنڈلی سے ہٹا، یہ چھوٹی سی پنڈلی دیکھ کر کے میرے ساتھی مسکرا رہے تھے، سونے مجھے ان کے مسکرانے کی وجہ سے تکلیف محسوس ہوئی۔ آپ تو بتائیں ان کے مسکرانے کے بعد پھر آپ کو جب مسکراتے ہوئے دیکھا، یہ آپ جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں مسکرانے کی وجہ اور سبب کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کے مسکرانے کی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے مگر جب میں مسکرایا عرش معلیٰ سے اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ذریعے پیغام بھجوا دیا کہ سونے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارک دے دیجئے، یہ چھوٹی سی پنڈلی جس سے کپڑا ہٹا ہے اگر ایک ترازو کے اندر احد پہاڑ کو رکھ کر کے دوسرے ترازو کے اندر یہ چھوٹی سی پنڈلی کو رکھ کر کے جب ترازو کو اٹھایا جائے گا نامہ اعمال میں یہ پنڈلی بھاری نکلے گی۔ اور آقا علیہ السلام نے جسے بھی بٹھایا ارشاد فرمایا، حکمت ہوئی۔ آقا علیہ السلام گفتگو فرما رہے، واز فرما رہے، آقا علیہ السلام کی محفل کے اندر ایک شخص آیا، آ کر بیٹھا، آقا علیہ السلام نے اس دکھیارے کو دیکھا، آقا علیہ السلام نے اس سے رونے کا سبب پوچھا، پریشانی کی وجہ پوچھی۔
कहने लगा अल्लाह के नबी जी, मुस्नद अहमद के अंदर ये वाकया मौजूद है, अल्लाह के नबी जी मैं घर से निकला हूं बड़ी तकलीफ के साथ, बड़ी परेशानी के साथ, अल्लाह के नबी जी मेरे दुखों का मदावा कर दीजिए। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, वजह तो बता, सबब तो बजा, तेरी आंखों के अंदर आंसू क्यों हैं, तेरे रोने का सबब क्या है, तेरे परेशानी की वजह क्या है। कहा, सोने मैं गरीब आदमी, मैं मजदूर आदमी, मैं मेहनत और मुशक्कत करने वाला, मेरी छोटी सी कुटिया, मेरी छोटी सी झोंपड़ी, उसके साथ बहुत बड़ा जमीनों का एक जागीरदार मालिक है, उसके खेत के अंदर एक खजूर उगी हुई है जिसकी बुनियाद उसके खेत के अंदर वो टेढ़ी खजूर झुकी हुई, मेरे घर के अंदर खजूरें पक करके जब गिरती हैं, अल्लाह के नबी जी ये गिरी हुई खजूरों को वापस भी ले लेता है, और अगर मेरे बच्चे वो खजूरें उठा लें भूख को मिटाने के लिए, ये मेरे घर में आ जाता है, मेरे बच्चों को मारना शुरू कर देता है। आज तो तकलीफ की, ईज़ा की इंतहा हो गई, मेरे बच्चे ने भूख की वजह से जमीन पर मिट्टी के अंदर गिरी हुई खजूर को उठा करके जैसे ही अपने मुंह में रखा, यह आगे बढ़ा, इसने उंगली डाल करके हलक के अंदर से खजूर निकाल करके मेरे बच्चे को मारना शुरू कर दिया। सोने नबी जी मैं दीवार अगर उठाता हूं, इसकी खजूर टेढ़ी दरमियान में आ जाती है, ये मजदूर को, मेहनत कश को फिर मारेगा, ज्यादती करेगा। अल्लाह के नबी जी मेरे दुखों का मदावा कीजिए, मेरे मसले का हल कीजिए। आका अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी रसूल को भिजवाया, कहा जाइए जाकर के उस साथी को बुलवा कर लाइए, और आका अलैहिस्सलाम ने बुलवा कर लाने के बाद बिठाया, इरशाद फरमाया, ये तेरी टेढ़ी खजूर है। जी अल्लाह के नबी ये मेरी टेढ़ी खजूर है। कहा मैं तेरे साथ एक सौदा करना चाहता हूं। कहा अल्लाह के नबी जी हुक्म फरमाएं। फरमाया ये टेढ़ी खजूर तो इसको दे दे, मैं तेरे साथ जन्नत की खजूर का वादा करता हूं। आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत की खजूर का वादा है। पता नहीं बदबख्ती उस पे कैसे गालिब आ गई। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उसकी जुबान से इकरार की बजाय इनकार निकला। वअम्मल्लज़ीना सुइदू फफिल जन्ना वअम्मल्लज़ीना शक़ू फफिन नार। ये बदबख्ती, शकावत उस पे गालिब आ जाती है। आका अलैहिस्सलाम को इनकार कर देता है, और आका अलैहिस्सलाम को इनकार करने के बाद उठता है, उठकर चला जाता है। मजमे के अंदर एक शख्स बैठा हुआ है। मुस्नद अहमद के अंदर उस शख्स के नाम का तज़किरा है। उसका नाम है अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, आका अलैहिस्सलाम के जानिसार हैं। अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होते हैं। कहा सोने ये टेढ़ी खजूर के बाद जन्नत की खजूर का वादा सिर्फ उसके साथ था, या जो भी टेढ़ी खजूर लेकर दे दे, ये अल्लाह के नबी का वादा उसके साथ भी है। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं ये वादा उसके साथ भी है। वो उठा, उस चौधरी के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। वो चौधरी बाहर निकला। कहा चौधरी तेरी टेढ़ी खजूर जमीन समेत मैं लेने के लिए आया हूं, मांग मुझसे क्या मांगता है। चौधरी ने फिर इनकार किया। कहा चौधरी इस खजूर के बदले 2 खजूरें ले दे, मैं इस खजूर को लेकर जाऊंगा। सौदा बढ़ा। इसने फिर इसरार किया। कहा 5 खजूरें ले ले, जमीन भी ले ले। फिर सौदा ना हुआ। कहा 10 खजूरें ले ले, जमीन भी ले ले। वो गुस्से के अंदर, इश्तिहाल के अंदर आकर इनकार करता रहा, इसरार करता रहा, तकरार बढ़ता चला गया। आखिर ये उसके दरवाजे पे खड़ा हो गया और कहता है जब तक तुझसे ये टेढ़ी खजूर नहीं ले लेता मैं तेरे दरवाजे से हिलूंगा नहीं। मांग क्या मांगता है। बड़े गुस्से के अंदर आकर कहता है सुनो, अगर ये टेढ़ी खजूर लेना चाहते हो मैं तुझसे तेरा पूरे का पूरा बाग लूंगा। और रिवायत के अंदर आता है 1-2 नहीं, बाग के अंदर 600 पकी हुई खजूरें लगी हुई, लोगों की खजूरें
پھل سال کے اندر ایک مرتبہ دیتی ہے. ابو دہدہ کا باغ ہے، یہ سارے کا سارا سال ہی پھل دیتا ہے. 600 کھجوریں، میٹھے پانی کا کنواں، بڑا بہترین فارم ہاؤس، 4 دیواری، اور اس کی اسی باغ کے اندر دنیا کی بہترین رہائش گاہ باغ کے اندر موجود ہے. اور اس باغ کے بارے میں آتا ہے کہ خالی ٹوکرا بغیر کھجور کو ہلائے ہوئے، بغیر پھل کو اتارے ہوئے، خالی ٹوکرا سر پر رکھ کر کے ایک کونے سے دوسرے کونے کا سفر بعد میں ختم ہوتا تھا. کھجوروں کا ٹوکرا گری ہوئی کھجوروں سے، پکی ہوئی کھجوروں سے بھر جایا کرتا تھا. اس کی زبان سے جب نکلا نا کہ 600 کھجوروں کا باغ لوں گا، تیرا گھر لوں گا، میٹھے پانی کا کنواں لوں گا، سارا ساز و سامان لوں گا، اگر اس کھجور کے بدلے تجھے یہ سودا منظور ہے تو اس کھجور کے بدلے سارا باغ مجھے دے دے. وہ بڑی مسکراہٹ کے ساتھ، خوشی کے ساتھ کہتا ہے اللہ کی قسم مجھے یہ سودا منظور ہے. بات ہے یقین کی، بات ہے ایمان کی. اس بات کو مزید ذہن میں رکھیں. من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. سرکار نے ارشاد فرمایا جو میرے فرمان پر، میرے کردار پر، میرے طریقے پر عمل کرتا ہے، میری سنت سمجھ کر کے محبت کرتا ہے، اس محبت کی وجہ سے اللہ اسے جنت میں میرا ساتھ نصیب فرما دے گا. اور ساتھ بھی پتہ ہے کیسا؟ ایک ساتھ تو یہ ہے کہ کوئی کسی کا ہاتھ پکڑے اور کہے میں فلاں حضرت کی بیعت ہوں، فلاں پیر کی بیعت ہوں. ان سے بڑا نصیبوں والا کون ہوگا جسے جنت میں آقا علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے پکڑیں گے اور اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر جنت الفردوس میں ساتھ لے جائیں گے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا صبح 3 مرتبہ جو شخص یہ پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کی رضا پہ راضی، نبی کی محبت پہ راضی، آقا علیہ السلام کی رسالت پہ راضی، دین اسلام پہ راضی. جو شخص 3 مرتبہ صبح یہ پڑھ لیتا ہے، شام کو 3 مرتبہ یہ پڑھ لیتا ہے، حشر کا جب میدان ہوگا ماؤں کا اپنے جسموں کے ساتھ لپٹے ہوئے بچے کا ہوش نہیں ہوگا. لوگ نشے کے عالم میں نہیں ہوں گے مگر لگتا ہے لوگ نشے کے عالم کے اندر ہوں گے. ماں اپنی جگہ، باپ اپنی جگہ. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وبنیہ وصاحبتہ واخیہ. اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے بھائی کو بھائی یاد نہیں آئے گا، ماں کو اولاد یاد نہیں آئے گی، اولاد کو والدین یاد نہیں آئیں گے. اس دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سارے کے سارے حاضر ہوں گے. اللہ اور بندے کے درمیان ترجمان کوئی نہیں ہوگا. اللہ رب العزت پوچھیں گے، اور آج کا دن ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. آج آنکھ کے بارے میں، آج ہاتھ کے بارے میں کسی سے نہیں بلکہ یہ براہ راست چیزیں بول کر کے اللہ رب العزت اپنے علم کے ذریعے اتنا باخبر ہے کہ میرے بارے میں آپ کچھ بھی سوچیں، ساتھ والے کو علم نہیں آپ کے بارے میں میری کیا سوچ ہے. مجھے علم نہیں، اور حقیقت یہ ہے مجھے بھی علم نہیں، آپ کو بھی علم نہیں، ساتھ والے کو علم نہیں. اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ نظروں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے، دلوں کی کدورتوں کو بھی پہچانتا ہے. وہ اللہ رب العزت حشر کے میدان میں براہ راست ہر انسان سے ہر گفتگو براہ راست فرمائے گا. آدم علیہ السلام کی اولاد قدم حرکت نہیں کر سکیں گے. اللہ کا قرآن، نبی علیہ السلام کا فرمان اس بات پر گواہ ہے لا یزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس. آدم علیہ السلام کی اولاد قدم حرکت نہیں کر سکیں گے جب تک رب کے 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. میں اور آپ
کیا کیفیت ہماری، ہم تو بڑے ہی گنہگار ہیں، خطاکار ہیں۔ حشر کا میدان ہوگا، اللہ کے قرآن نے گواہی دی، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ حشر کا میدان ہے، جن کی پیروی کرتے تھے، جن کو بگڑی بنانے والا سمجھتے تھے، جن کو بنی بگاڑنے والا سمجھتے تھے، جن کے ہاتھوں پہ بیٹھ کر کے ان کی طریقت کی راہوں کو اختیار کرتے تھے، آج یہ تو دور کی بات، اللہ کے نبیوں میں، مقرب لوگوں میں اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم ہیں، صاحب انجیل ہیں۔ اللہ رب العزت کا قرآن گواہی دے رہا ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ۔ عیسیٰ ابن مریم جی آج آ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کو بلایا گیا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے، اللہ رب العزت پوچھیں گے انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ آپ نے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ الہ و معبود بنا کر پوجا و پرستش کرو۔ اللہ کے نبی سنتے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ حکم آتے ہیں، اللہ کے نبی کے اوپر ابھی فرد جرم عائد نہیں، ابھی صرف الزام ہے۔ اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، جب رب نے پوچھا انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اللہ کے نبی سنتے ہیں اس الزام کے بارے میں جو لوگوں نے اللہ کے نبی کے بارے میں بتایا تھا۔ اللہ کے نبی سنتے ہیں، حشر کے میدان میں اللہ کا نبی بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتا ہے۔ پھر ہوش آیا، رب نے پوچھا انت قلت للناس، کیفیت یہ ہے کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ رب پوچھ رہا ہے لمن الملک اليوم، رب پوچھ رہا ہے این الجبارون، رب پوچھ رہا ہے این المتکبرون، کہاں ہے دنیا کے بڑے، کہاں ہے وہ طاغوت جو کبریا کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو منوایا کرتے تھے۔ کوئی غوث منواتا تھا، کوئی بگڑی بنانے والا منواتا تھا، اور لوگ کہا کرتے تھے چاچڑا وانگ مدینے جس سے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن، باطن دے وچ اللہ۔ آج رب پوچھ رہا ہے لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم۔ حشر کے میدان میں 40 سال تک رب پوچھے گا، کوئی رب کے سامنے جواب دینے کی ہمت نہ کرے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ جبریل امین، دیگر ملائکہ، وتر الملائکۃ حافین من حول العرش، اللہ کے عرش کے ارد گرد فرشتے اللہ کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں۔ آج اللہ رب العزت کے سامنے کوئی نہیں بولے گا۔ 40 سال کے بعد رب خود بولیں گے اور کہیں گے للہ الواحد القہار۔ کبریائی دنیا میں بھی اسی کی تھی، عظمت اسی کی تھی، توقیر، شان، شوکت، سطوت، اعلائی، بڑائی سب کچھ تھا تو اللہ کا ملحاقمین کے لیے تھا۔ اللہ رب العزت کے نبی عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، پھر اٹھے، بے ہوش ہوئے، پھر اٹھے 3 مرتبہ کے بعد اللہ کے غضب کی وجہ سے، جلال کی وجہ سے، گرمیوں میں جہاں سے میرے اور آپ کے پسینے نکلتے ہیں، اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم کا خون نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کی ہیبت، اس کا جلال، اللہ پوچھے گا، سب سوال ہوں گے، کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ پھر رب العزت ارشاد فرمائے گا کہاں ہیں وہ تم میں سے لوگ جو کہتے تھے ہم رب کی رضا پہ راضی، رسول کی نبوت پہ راضی، دین اسلام پہ راضی۔ اللہ جی وہ ہم تھے، ہم کہا کرتے تھے
اور سب کہیے انشاءاللہ وہ ہم ہوں گے، سب کہیے انشاءاللہ وہ ہم ہوں گے، انشاءاللہ وہ ہم ہوں گے اللہ کے فضل سے، رسول سے محبت کی وجہ سے، برکت کی وجہ سے۔ اللہ ارشاد فرمائیں گے آج سب سے حساب ہوگا، مگر میری رضا پہ راضی رہنے والوں، میرے نبی کی نبوت کو ماننے والوں، دین اسلام کو ماننے والوں، آج سب سے حساب ہوگا، میں بغیر حساب و کتاب کے تمہیں جنت عطا کر کے میں تمہیں راضی کر دوں گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں پھر میں آگے بڑھوں گا، میں آگے بڑھ کر کے ان ایمان والوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑوں گا، اور ہاتھوں سے پکڑوں گا ہی نہیں، میں اللہ رب العزت کی جنت الفردوس میں ایمان والوں کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ ذی وقار سامعین، نبی سے محبت کی برکت کی وجہ سے اللہ یہ عزت عطا فرما دے گا۔ آج وہ شخص جو دنیا میں جنتوں کو حاصل کرنے والا ہے، ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسے پکڑتے ہیں اور پکڑ کر کے اپنے باغ کے پاس، گیٹ کے پاس لے جاتے ہیں، اور گیٹ کے پاس لے جا کر کے کہتے ہیں کچھ دیر کے لیے کھڑا ہو جا، میں فوری طور پر جاتا ہوں، اور ساتھ ہی تلقین کرتے جاتے ہیں دیکھنا چلے نہ جانا، میں ابھی لوٹ کر آتا ہوں۔ دوڑتے ہوئے گھر میں تشریف لے گئے، اپنی بیوی کو کہا اللہ والی اٹھ جا، جلدی سے نکل، کہیں باہر جاتے ہوئے تاخیر نہ ہو جائے، وہ شخص انکار نہ کر دے۔ بیوی نے پوچھا بھلے مانس مجھے یہ تو بتاؤ وجہ کیا ہوئی؟ کہا ایک ٹیڑھی کھجور کے بدلے میں نے جنت کی کھجور کا اللہ کے نبی کے ساتھ سودا کر لیا ہے۔ بیوی نے یہ نہیں کہا یہ کیسے ممکن ہے، ضرب و تقسیم نہیں کی، حدیث کے الفاظ ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، اس عورت نے کہا ربح البیع، اللہ کی قسم تو نے بڑا ہی بہترین سودا کر لیا۔ یہ گیا باہر نکلا، بھائی یہ باغ تیرا، ٹیڑھی کھجور مجھے دے دے۔ وہ باغ کے دروازے پر کھڑا ہو کر کہتا ہے ابو دہدہ لگتا ہے تجھے بات کی سمجھ نہیں آئی۔ کہا کیا ہوا؟ وہ ایک ٹیڑھی کھجور ابھی آندھی آئے گر جائے، اس کے بدلے تو سارا ہی باغ دے رہا ہے، لگتا ہے تجھے بات کی سمجھ نہیں آئی۔ ابو دہدہ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے سمجھ آ گئی تجھے سمجھ نہیں آئی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو ٹیڑھی کھجور لے کر دے دے گا میں اس کے ساتھ جنت کی کھجور کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو نے تو سودا ہی بڑا سستا کر لیا، کاش کہ تو کہتا میں ساری زندگی تیری غلامی کروں، میں تیار تھا، ساری زندگی تیری ساتھ محنت کروں تیار تھا، میرے بچے تیری خدمت کرتے، ہمیں یہ سودا منظور تھا۔ سمجھ ہمیں آ گئی کہ نبی نے وعدہ کیا جو ٹیڑھی کھجور لے کر دے دے گا میں اس کے ساتھ جنت کی کھجور کا وعدہ کرتا ہوں۔ جنت کی کھجور کا وعدہ جو نبی کی زبان سے نکلا، اس کا مطلب یہ ہے جسے اللہ جنت کی کھجور عطا فرمائے گا اسے اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا۔ بات تو ہے یقین کی، بات تو ہے ایمان کی، ان کا ایمان ہمارا ایمان کمپیریزن کیجئے فرق کتنا ہے۔ آقا علیہ السلام کے صحابی زبان سے ایک سوال کرتے ہیں سونے آپ ہمیں جنت میں کیسے پہچانیں گے؟ آقا علیہ السلام سنتے ہیں، مسکراتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ غرم محجلین، وہ پنج کلیانی بھینس، وہ پنج کلیانی گھوڑا، غرم محجلین ہے، پیشانی سفید، رنگ کالا ہے، ٹانگوں کے بال سفید، رنگ کالا ہے، پچھلی ٹانگوں کے بال سفید، رنگ کالا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے لوگ جب وضو کریں گے وضو کے قطرے ان کے چہرے پہ پڑیں گے، ان کے ہاتھوں پہ پڑیں گے، ان کے پیروں پہ پڑیں گے، حشر کا میدان ہوگا۔ میری امت کے وہ لوگ جن کے وضو کی برکت کی وجہ سے پانی لگنے کے اثرات ہیں، اللہ ان کی برکت کی وجہ سے حشر کے میدان میں اس جگہ پہ سورج و چاند سے زیادہ روشنی عطا فرما دے گا۔ میں اپنی امت کے چمکتے چہروں کی وجہ سے، چمکتے ہاتھوں کی وجہ سے، چمکتے پیروں کی وجہ سے میں اپنی ساری امت کو پہچان لوں گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک نے بھی شک نہیں کیا، سب نے بار بار ہر نماز کے لیے وضو کرنا شروع کر دیا۔ پھر وضو یہاں کوہنیوں تک کرتے تھے،
پانی آگے تک لگانا شروع کر دیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قمیض اتارتے ہیں, وضو کرنا شروع کر دیتے ہیں, کوہنیوں سے آگے پانی لگا لیتے ہیں. ایک صحابی رسول پوچھتے ہیں, سونے آپ نے وضو کیا, قمیض کو اتار دیا؟ کہا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا وضو کا پانی جہاں جہاں تک لگے گا اللہ جنت میں سونے کے کنگن عطا فرمائے گا. اللہ سونے کو جو دنیا کے اندر مردوں کے لیے حرام ہے, وضو کی برکت کی وجہ سے اللہ جنتیوں کو وضو کے مقامات تک کے لیے سونے کے کنگن عطا فرمائے گا. آمنا و صدقنا سمعنا و اطعنا. آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنا, اس پہ عمل پیرا ہونا شروع ہو گئے. اور آقا علیہ السلام طائف کا میدان ہے, آقا علیہ السلام طائف کی گلیاں ہیں, بازار ہے, رب کی توحید کے لیے, اللہ کی عظمت کے لیے نبی علیہ السلام نے پتھروں کی مار کھائی, پتھر برسے آقا علیہ السلام پر, اور آقا علیہ السلام نے اللہ کی توحید کے تذکرے کر کے دنیا کو بتا دیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. بڑا طویل موضوع ہے, اختصار کے ساتھ آپ نے یہ آندھیوں کے اندر اگر اپنے دیے کو جلایا ہے, توحید کے دیے کو شرک کے طوفانوں کے اندر جلایا ہے, تو سن لیجئے آپ کے اجر کو اللہ عرش معلی پہ فرشیوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اللہ کا قرآن وعدہ کر رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا. فرعون کا دربار لگا ہوا ہے, فرعون کے دربار کے اندر لوگ موجود ہیں. فرعون غصے کے اندر جلال کے اندر آتا ہے اور کہتا ہے وقال فرعون ذرونی یقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم. فرعون کہتا ہے لوگوں مجھے چھوڑ دو, موسیٰ کو میں پکڑتا ہوں, موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں. پھر کہو موسیٰ کو اپنے رب کو یاد کرے, اپنے رب کو پکارے, پھر اس کو کہہ دینا اپنے رب کے ذریعے مجھ سے بچ کر کے دکھائے. فرعون کے دربار کے اندر ایک شخص موجود ہے جس کا نام مومن ہے, ایمان تھا مگر ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ اپنے قرآن کے اندر کیا وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. بڑے دربار کے اندر کھڑا ہوا, ایمان تو پہلے بھی تھا مگر ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. جب سنانا اس بدبخت نے رب کی توحید کو للکارا ہے, وہ کیا کہتا ہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے, اللہ کی دہائی دے رہا ہے. اس کو پکڑوا کر کے مارا گیا, لہو لہان کیا گیا. فرعون کے دربار کے اندر اس کے بارے میں باہر نکل کر اطلاع کرنے والا کوئی نہ تھا, مگر اللہ کا وعدہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا. جو اللہ کے لیے ایک قدم بھی اٹھا لیتا ہے اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. فرعون کے دربار کے اندر اس نے اللہ کی توحید کا تذکرہ کیا. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی جماعت موجود ہیں. تذکرہ شروع ہو گیا. بتاؤ تو صحیح دنیا کے اندر دلیر ترین لوگوں میں سب سے بڑا دلیر آدمی کون تھا؟ ایک بولے, کہنے لگے اس سے بڑا دلیر کون ہوگا جو فرعون کے بڑے مجمع کے اندر دربار کے اندر کھڑا ہو کر کے اللہ کی توحید کی دہائی دیتا ہے. علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں, سنتے ہی ارشاد فرمایا اس فرعون کے دربار کے اندر آواز لگانے والے ہزاروں دلیر مل کر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیری کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کا سب سے بڑا دلیر قرار دیا کس نے؟ شجاعوں کے شجاع سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. منظر بدلتا ہے, اللہ کا قرآن ہے, سورہ یاسین ہے, سورہ یاسین کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. میری بات تکمیل کی طرف جا رہی, میرے بعد بڑے زوردار
خطیب آپ کے سامنے آپ سے ہم کلام ہوں گے. مجھ سے پہلے بھی خطابات ہوئے میرے عزیز, میرے بعد بھی گفتگو آپ کے سامنے جاری رکھیں گے. یا اپنی گفتگو تکمیل کی طرف لے جا رہا ہوں. سورہ یاسین, اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ. اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ رب العزت نے بستی کی طرف دو نبیوں کو مبعوث فرمایا. فَكَذَّبُوهُمَا, بستی والوں نے جھٹلا دیا. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ, اللہ نے تیسرے نبی کو بھیج کر کے بستی والوں کو بھی, دو پہلوں کو بھی رب نے عزت عطا فرمائی. جب یہ نبی آئے تو بدبخت بستی والے اٹھے, کہا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. نبیوں کو منحوس کہنے لگے. اللہ کا پیغام آ گیا. حضرات, اللہ کے نبیوں کو منحوس کہنے لگے, استغفر اللہ معاذ اللہ, اور کہنے لگے اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ کا قرآن کہتا ہے قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ. ابھی یہ گفتگو جاری ہے, مباحثہ جاری ہے. اللہ کے قرآن پاک نے ایک شخص کا تذکرہ کیا جس کو قرآن پاک کی تفاسیر میں حبیب نجار کے نام سے یاد کیا گیا. حبیب نجار وہ قوم کا ترکھان, اپنی کمر پہ سامان لادے ہوئے گلی و بازار کے اندر دہائی دینے والا کہ اپنی پیڑھیوں کو درست کروا لو, چارپائیوں کو درست کروا لو, سامان جو زندگی ہے, اسباب زندگی جو ہے اگر خراب ہیں ان کو درست کروا لو. لوگوں نے حبیب نجار کو دیکھا, آ رہا ہے, پوچھا کیا ہوا, کن کو منحوس کہہ رہے ہو اور کن کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو. کہنے لگے دو آئے ہیں, کہتے ہیں ہم اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے نبی ہیں. حبیب نجار کیا کہتا ہے, قرآن پاک نے اس کا بھی نقشہ کھینچا. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ. حبیب نجار کو پکڑا, مارنا شروع کر دیا. حبیب نجار توحید کی آواز دینے والا تھا, مارنا شروع کر دیا, لہو لہان کر دیا. ایک بدبخت آگے بڑھا, حبیب نجار کے پیٹ پر اچھلنا شروع کر دیتا ہے. حبیب نجار کا پیٹ پھٹ جاتا ہے, انتڑیاں باہر نکل آتی ہیں. حبیب نجار اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے لگتا ہے. ابھی دنیا سے کوچ نہیں کیا, اللہ نے سارے پردے ہٹا کر کے حبیب نجار کو اپنی جنتوں کے نظارے کروا دیے. اور حبیب نجار کیا کہتا ہے, قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کاش کہ میری قوم کے علم ہو جاتا, توحید کی برکت کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنتوں کے نظارے بھی کروا دیے اور اللہ نے جنت میں میرے مقام کو بھی بلند فرما دیا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا. وہ کھجوروں کا باغ دے کر کے بڑا خوش ہے, آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. سونے, آپ نے حکم فرمایا تھا, میں نے تعمیل کی, اب آپ بتائیں اس کھجور ٹیڑی کے بدلے کیا اللہ جنت میں مجھے ٹیڑی کھجور کے بدلے کھجور عطا فرمائے گا؟ کہا ٹیڑی کھجور کو ایک لے کر دینے والے کے ساتھ وعدہ ایک کھجور کا تھا, تو نے سارے ہی باغ دے دیا. تیرے ساتھ رب نے وعدے کو بھی تبدیل فرما دیا ہے. اس ٹیڑی کھجور کے بدلے ایک کھجور ملنی تھی, تو نے اللہ کی راہ میں سارا باغ دے دیا. میرے رب نے تیری جنتیں, تیرے باغات مجھے دکھائے ہیں. ایک کھجور کے بدلے ایک کھجور تھی, تیرے باغ کے بدلے اللہ نے تیرے لیے جنت میں ہزاروں باغات کا اضافہ فرما دیا. اور عبادت وہی جو رسول اللہ نے فرمایا طریقہ.
ہم نے بھی اس کو رب نہیں مانا جسے لوگوں نے منوایا، ہم نے رب وہی مانو جو محمد رسول اللہ نے منوایا. اور ہم نے دنیا والوں کو بتا دیا ہو جس سے عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. اور عالی مقام مومن اپنی خودی مٹانا، در در پہ کرنا سجدے، ہر جا پہ سر جھکانا. مدنی تیرا پیغمبر تو سب سے نیک نامی، عرشی ہو کہ فرشی تیری کریں غلامی. شاہ رگ سے جو ورے ہے اس رب کو تو بلائے، سن غیر کے سوالی کیوں غیر کو بلائے. خواجہ مدد کو آؤ یہ کہہ کے تو بلائے، کوڑی کے مول لٹایا توحید کا خزانہ. وہ فخر انبیاء کے کر کے گئے دعائیں، مولا میری قبر کو نہ سجدہ گاہ بنانا. اور سجدہ روا جو ہوتا ایک رب کے ماں سوا کو، اصحاب سجدہ کرتے محبوب کبریا کو. برچشم سب ولی ہے، حاجت روا خدا ہے، اس در کے سب سوالی مشکل کشا خدا ہے. اور حضرات میرے مسلک کا یہ نعرہ گلیوں کے اندر بازاروں کے اندر گونجا، ساری دنیا جانتے ہیں اس نعرے کو. اہل حدیث کا یہ اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول. ایک اور بھی نعرہ گونجتا ہے، حاجت روا مشکل کشا سب کہیں ایک الہ ایک الہ. میرے کول آؤ، میرے کول آؤ، کٹھے نعرہ لانے تھے آؤ. حاجت روا مشکل کشا اے خدا، حاجت روا مشکل کشا اے خدا. اہل حدیث کے دو اصول. بھائی نعرہ میں لگاؤں گا، جواب مل کے دیں گے اور سارے دیں گے انشاءاللہ. سرفراز گل سب نعرے بھول گئے دے. میرے کول آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ نا جناب. لو جی نعرہ ادو فتح کی تاریخ کا یہ نعرہ، کبریا کی کبریائی عظمت، نعرہ کا جواب دل پہ ہاتھ رکھ کر اللہ کی توحید، نبی کی رسالت کا دعویٰ اور وعدہ. ایک شخص کی آواز بھی کمزور نہ رہے، اور بزدلی کی جس نے آواز نکالنی ہے بالکل میرے نعرے کا جواب نہ دے. نعرہ میں لگاؤں گا ہاتھوں کو اٹھا کے، زور لگا کے. اور ایک اور درخواست، اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر کے میرے نعرے کا جواب ہاتھوں کو اٹھا کر کے زور لگا کے، حاجت روا مشکل کشا. سب کے سب ہاتھوں کو اٹھاؤ، جنہوں کے اندر ماں دے دودھ دا پورا زور لاؤ. حاجت روا مشکل کشا. آواز ڈبل کریں، بلند کریں. اللہ کی کبریائی، اس کی عظمت، حاجت روا مشکل کشا. حاجت روا مشکل کشا. رہبرو رہنما، رہبرو رہنما، اسی پہ حجت تمام، انہی لفظوں پہ اختتام. مسلک اہل حدیث کی عظمت کو سلام، مال عز والاحترام. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر، نعرہ مصطفیٰ، رہبر رہنما. ماشاءاللہ بڑے ہی